پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی، اعتراض کرتے تھے نا، وہ نہیں جی خود ہی کتاب لکھی ہے، جس طرح باقی شاعر اپنی شاعری لکھتے ہیں نا عربی میں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی طرف سے عربی لکھی ہے کتابیں، یہ تو اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، یا اپنی طرف سے لکھ کے کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا نہیں ہے، تمہیں شک ہے تو فاتو بسورہ، ایک سورت اس کی طرح کی کوئی لے آؤ، یعنی کوئی عربی لکھو، لکھ کر کلیم کرو، مانو اور کہہ دو، اعلان کرو، جرأت کرو کہ یہ سورت ہم نے بھی بنا کے لائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، آج تک ابھی بھی کتنا آسان سے یہ چیلنج تو موجود ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اندازہ لگائیں، یہ ہے قرآن کی شان۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے۔ آگے اگلے صفحے میں چلتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے بات کی، اے میرے فرشتوں میں حضرت آدم کو، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا نہیں ہے پیدا کرنے والا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسے کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آگے کہ جی تمہیں کیا معلوم، تم کو علم غیب جانتے ہو، پتہ چلا کہ وہ جو ابھی مستقبل کی بات ہے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اگر جبریل علم غیب جانتے ہیں تو جانے جبریل کیوں نہیں جانتے، آنے والے زمانے کی خبر دے رہے، ایسے کو پیدا کرے گا، کس کو کہ جو خون خرابہ کرے گا، جو فساد کرے گا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہیں میں نے علم غیب دیا ہے تبھی تم یہ بات کر رہے ہو، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ایسا ہوگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں پھر وہ تم تو نہیں نہ جانتے ہو۔ آگے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد تو ان سے ایک مناظرہ چھوٹا سا کروا دیا فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو سمجھانا تھا نا، ایک بات تو کر دی کہ جو میں جانتا ہوں، لیکن بات بتائی تو نہیں، وہ جو میں جانتا ہوں وہ کیا تھا، وہ اب اس کا اظہار تھا۔ فرمایا آپ ذرا سامنے بیٹھو، بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے یہاں تشریف رکھیے، جی یہ چیزیں درمیان میں آپ فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان کے نام بتائیں، یہ تو کوئی نئی چیزیں ہمیں نہیں معلوم۔ کہا آدم تم بتاؤ، فر بتا دی، جب بتا دی تو اس وقت کہا بالکل، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم، ہم نہیں علم رکھتے اتنا مولا جتنا تو علم رکھتا ہے، تیری بات سچی ہے، حق ہے۔ بہرحال اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا آرڈر دیا، بس ٹھیک ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، سجدہ کرو، کیا کرو، سجدہ کرو، یہ لطف کی بات ہے، کیا کرو، سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، ایک نے سجدہ نہیں کیا جو اس سجدہ نہ کرنے سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا عزازیل۔ شیطان کا نام کیا تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، عزازیل، عزت دیا ہوا اللہ کی طرف سے۔ تو کہا جی سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، باقی سب جھک گئے، یہ نہیں کرتا۔ اور اس نے جو دلیل دی ہے نا، دلیل وہی تھی جو آج لوگ کرتے نہیں تھی، یہ اس نے کہا بابا تو شے ہی کوئی نہیں، کیوں میں اتنے کیوں جھکا، بابا تو شے ہی کوئی نہیں، بابا آدم کہڑی شے ہے، بابا آدم کون سی چیز ہے جی، نہ میں نہیں سجدہ کرتا۔ اور دلیل کے طور پہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آج دعویٰ کئی شیطانوں کا آج بھی موجود ہے، ہم بہتر ہیں، میں بہتر ہوں، مجھ سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھ سے پہلے کوئی قرآن جانتا ہی نہیں، مجھ سے پہلے ہے ہی نہیں۔ تکبر عزازیل راخار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد، تکبر عزازیل کو خراب کر گیا، یعنی اس شیطان کو، اور اس کو لعنت کے زندان میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے
اس سے فرمایا سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگا جی میں سجدہ نہیں کرتا، میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے بنا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، اس طرح کے دلائل پیش کرنے لگا اور کہنے لگا تجھے سجدہ پہلے کرتا رہا ہوں نا، آئندہ بھی کروں گا۔ لطف کی بات یہ اس نے یہ نہیں کہا میں تجھے نہیں کرتا، اس نے کہا میں بابے کو نہیں کرتا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ عبادت تو نہیں نہ کروا رہا تھا، اللہ تعظیم کروا رہا تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ اس وقت بھی شرک، عبادت کا سجدہ آج بھی شرک۔ ہاں اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا، بعد میں بھی جائز رہا، ہمارے آقا کریم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ حرام ہو گیا۔ آج اگر مزار پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، لیکن اس حرام کو کوئی شرک کہے تو اس سے بڑا بے ایمان بھی کوئی نہیں۔ کوئی حرام کام تو شراب بھی حرام ہے، حرام کام سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، اور ایک گناہ گار کو کافر کہہ دینا کتنی بڑی جرات ہے۔ حضور نے بخاری شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا جو مسلمان ہے اس کو کوئی کافر کہہ دے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود وہ کافر ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا جا انک انت رجیم، تو مردود ہے۔ بات یہ ہے کہ رب نے آرڈر کیا دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوتی ہے لوگوں کو، میں آپ کو صرف حقیقت بتا رہا ہوں، یہاں غلطی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اٹکل بچوں سے، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں کہ قرآن نے کہا عقل کے مطابق، عقل سے عقل۔ دیکھیے اسی سورہ پاک میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں، دامن وقت کو چونکہ گنجائش نہیں سب نہیں پیش کر سکوں گا، آگے چلیے۔ وہ 12 چشموں کا بھی ذکر ہوا، ٹھیک ہے، 12 چشمے، وہ لاٹھی مارو موسیٰ، لاٹھی مارو، 12 چشمے، بابا موسیٰ سمجھانے آپ سے بابے کچھ کر ہی نہیں سکتے، میں کہا رب چاند تے بابا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یار اس کو اگر لے کر کوئی بندہ کوئی کافر کہے یہ تمہارا قرآن کہتا ہے جی چشمہ بن گیا اور تم بہت جھوٹے ہو جی، بابا بھی جھوٹا تسی بھی جھوٹے، کیوں؟ کیونکہ آج کوئی مجھے مار کے دکھائے، لوگ آج کوئی چشمے جاری کر کے دکھائے تب ہم اللہ کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دریا میں بھی رستے بنا سکتا ہے کسی کے ذریعے۔ یہ بات نہیں ہے، بات ہوگی بھئی اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے قرآن سے حدیث سے کہ اللہ کی عطا سے کسی نے کچھ ایسا کیا ہے تو صبح قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی کہ اللہ چاہے تو کسی سے بھی ایسا کروا سکتا ہے۔ جو 12 چشمے حضرت موسیٰ کی عصا سے نکلوا سکتا ہے، جو دریا پر رستے بنوا سکتا ہے، وہی 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی ترا سکتا ہے۔ ترائی کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ دیکھیے آگے ایک اور بات بڑی لطف کی، اس بقرہ کیوں کہتے ہیں گائے؟ بنی اسرائیل کا ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قاتل کا پتہ نہ چلے کہ قتل کرنے والا کون ہے، تو حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کوئی فیصلہ کرو جناب ہے قتل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا قتل ہو گیا ہے، ہاں۔ کہا اچھا اس طرح کرو کہ ایک گائے چاہیے ہمیں۔ گائے؟ جی ہاں گائے چاہیے، اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا، تم پہلے گائے لے آؤ۔ ایک ہی روئے زمین پر وہ گائے تھی، مل گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اس کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا اس کا ایک حصہ اندازہ لگائیں، جس نے قتل کیا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جو قتل ہوا ہے اس کو زندہ کرنا ہے، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے گائے کو مارنا ہے۔ آج کل کے بڑے سائنسدان جو ہوں گے نا، بڑے ماشاءاللہ اعلیٰ دماغ، وہ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، بڑی بونڈی سی بات ہے، توبہ اے بابا ہی نہیں، یعنی اللہ نے بابا کہا کہ فارغ ہو دے، توبہ استغفر، یہ کوئی بات ہے جی، یہ کوئی واقعہ ہے کہ بھئی ایک مردے کو زندہ کرنا ہے تو سیدھا سیدھا زندہ کر دو، مردے کو زندہ کرنے کے لیے گاؤں ماتا کو مار دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں جہلمی لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، محمدی لہجے میں تو قرآن سمجھاتا ہے نا، اگرچہ ہم اس کو دماغ سے عقل سے بھی سمجھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن پاک میں عقل کے خلاف باتیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی وارداتیں ڈالتے ہیں نا بابوں کے خلاف، ہم ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر نہیں ڈاکے ڈال رہے ہو، اللہ کی الوہیت پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، وہاں ایسی بات ہوگی تو کیسے سمجھاؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ الٰہی اللہ کے حکم سے ایک گائے کو منگوایا، ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا حصہ کہا جی اس جو مقتول ہے نا، جو قتل ہو گیا ہے، اس کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ گوشت کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگایا، وہ قرآن کہتا ہے وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جو بیٹھا اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے بتا دیا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔
یہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے. بڑے اس میں راز پنہا ہیں.